بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وشفیعنا ونبینا بالقاسم محمد۔ خون حسین ٹپکا زمیں پر جگہ جگہ، تھا خوفناک مومن و منظر جگہ جگہ۔ آج کا دن میرے ثابت امام حسین کا سب سے بڑے امتحان کا دن ہے۔ امام کے صبر کا دن ہے، امام کی مصیبت کا دن ہے، امام کی پریشانیوں کا دن ہے۔ آج کا دن قیامت کا دن ہے۔ قیامت ایسا لفظ ہے کہ جب کسی پر ذرا سی پریشانی آتی ہے کہا جاتا ہے قیامت آ گئی۔ آج کا دن قیامت کا دن اس لیے ہے کہ کائنات تک جتنی پریشانیاں آئیں گی تو آج کے دن حسین علیہ السلام پر اکیلے پڑی ہیں، کیونکہ امام حسین نے صبح سے 71 لاشیں اٹھائے ہیں۔ حسین بھوکے ہیں، حسین پیاسے ہیں، حسین تنہا ہیں، حسین بے کس ہیں، حسین پہ وہ وقت پڑا ہے۔ آج 10 محرم ہے، آج ہمارا امام ہم سے رخصت ہو جائے گا، عزا کے بہاریں ختم ہو جائیں گی، امام باڑے سونے ہو جائیں گے، ہر طرف اداسیاں چھا جائیں گی۔ ہمیں اپنے تیسرے امام جو نانا کا پارے جگر تھا، فاطمہ کا چین تھا، علی کا سکون تھا اور حسن کا یقین تھا، زینب کا بھائی تھا، اکبر اصغر کا بابا تھا، قاسم کا چاچا تھا اور عباس کا آقا، وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ روزے عاشورہ تمام ہو گئی، عصر کا وقت آ گیا، حسین کھڑے ہیں تنہا بے کس مظلوم، چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ اب حسین کو میدان میں جانا ہے، حجت تمام کرنی ہے۔ ارے سب شہید ہو چکے، حسین نے فضا کو آواز لگائی، اے میری ماں کی کنیز فضا، ذرا نانا کے صندوق سے نانا کا پیرہن لے آؤ، ان کا امامہ نکال لاؤ۔ ارے جناب فضا نے وہ پیرہن اور امامہ نکالا اور لے کر چلی۔ جناب زینب حسین کے خیمے میں آئی، فضا کے ہاتھ میں سامان دیکھا، کہا کیا لیے جا رہی ہو؟ فضا نے کہا کچھ نہیں، فرزند رسول نے پہننے کے لیے پیرہن منگایا ہے۔ جناب زینب تڑپ گئی، ارے فضا صاف کیوں نہیں کہتی کہ بھیا کا کفن لے کر جا رہی ہو؟ ارے امام نے امامہ سر پر رکھا، پھر لباس کو تار تار کیا اور زیب تن کیا۔ جناب زینب نے اس کا سبب پوچھا، کہا بہن یہ اشقیاء میرے مرنے کے بعد میرے جسم سے لباس چھین لیں گے، شاید پھٹا ہوا دیکھ کر چھوڑ دیں۔ اب حسین جنگ کے لیے تیار ہوئے، چاروں طرف نظریں دوڑائیں، ایک ایک بی بی کو آواز لگائی، زینب و کلثوم ہمارا آخری سلام، ام فروا ہمارا آخری سلام، ام لیلا ہمارا سلام، ارے ام رباب ہمارا سلام، اور ماں کی کنیز فضا تم پر ہمارا آخری سلام۔ ارے امام کی آواز سن کے ساری بیویاں روتی پیٹتی جمع ہو گئی۔ فرزند رسول نے اپنا آخری سفر ہے، اب دیدار کہاں نصیب ہوگا؟ ساری بیویوں نے ایک حلقہ بنایا، امام کا گزر اس حلقے سے ہوا۔ اب جس بیوی پر نظر جاتی امام کا دل امڑ آتا۔ ارے یہ ام فروا ہیں جن کا یتیم قاسم ابھی تھوڑی دیر پہلے پامال ہوا ہے، یہ ام لیلا ہیں
جس نے اپنے 18 سال کے جوان کی میت دیکھی ہے، یہ رباب ہے جس کے دل کی خوشی علی اصغر کی موت نے چھین لی۔ ارے آج میرے مرنے کے بعد یہ سب لاوارث ہو جائیں گی۔ یہ میری مصیبت زدہ بہنیں زینب و کلثوم ہیں جو میرے مرنے کے بعد دیار بدیار پھرائی جائیں گی۔ اب نگاہ بچوں پر گئی، یہ سکینہ اب یتیم ہو جائے گی اور اشقیہ کے تماچے کھائے گی۔ ارے میرا پوتا باقر، یہ بھی قید کیا جائے گا۔ انہی خیالات میں مولا کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ قریب تھا آنسو نکل آئے، صبر کر کے آگے بڑھے، اپنے دل کو سنبھالا، بہنوں کے قریب گئے، کہا زینب۔ امام نے سر پر ہاتھ رکھا، کہا بہن تیرا بھائی مرنے جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی جناب زینب بھائی سے لپٹ گئیں۔ ارے بیویوں سے رخصت ہو کر امام سید سجاد کے خیمے میں آئے۔ پھوپھی نے بھتیجے کو بیدار کیا، کہا بیٹا بابا تم سے آخری رخصت کو آئے ہیں۔ سید سجاد نے دونوں کونیوں پر زور دے کر اٹھنا چاہا، مگر کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہ سکے۔ پھوپھی زینب نے سہارا دیا۔ ارے سید سجاد نے بہت غور سے تیروں میں چھپے ہوئے باپ کو دیکھا، آپ کی حالت کیا ہو گئی؟ ارے چچا عباس کہاں ہیں؟ حسین نے کہا بیٹا تمہارا چچا فرات پر بازو کٹائے پڑا ہے، تمہارے بھائی نے سینے پہ برچھی کھائی، بس اب سب نشانہ بن چکے۔ بس سید سجاد نے اپنی پوری طاقت سمیٹی، کہا میں بھی جنگ کروں گا۔ مولا حسین نے بیٹے کو سمجھایا اور گھوڑے کے قریب آئے۔ بہن نے بھیا کو سوار کیا، امام نے لجام فرض کو حرکت دی، لیکن زلجنا نے اپنی جگہ سے جنبش نہ کی۔ ارے دیکھا کیا کہ گھوڑے کے سمو کے پاس سکینہ کھڑی ہیں۔ ارے امام نے اتر کر بچی کو گود میں لیا، اسے بوسے دیے اور پوچھا سکینہ تم یہاں کیوں ہو؟ سکینہ نے کہا بابا ایک آخری بار مجھے اپنی گود میں لے لیجئے۔ ارے میرے صابر امام جنگ کرنے پہنچے۔ ارے امام کو دیکھ کر دشمنی فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ امام نے کہا ٹھہرو کہاں جاتے ہو؟ تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے اونو محمد کو مارا، ارے تم نے میرے اصغر کو ذبح کر دیا۔ امام نے کربلا کی زمین پر جل تھل بھر دیے، بس حکم خداوندی آ پہنچا۔ اے میرے صابر بہت لڑ چکے، اب ذرا صبر کے جوہر دکھاؤ۔ حسین نے چلتی تلوار میان میں رکھی، بڑھتے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ ارے بس کیا تھا، دشمنی فوج کو موقع مل گیا۔ ارے سب سمٹ آئے، ہزاروں وار، بے شمار پتھر، زخم پر زخم، رکابوں کے تسمے پیروں سے سرکنے لگے۔ اتنے تیر جسم میں پیوست ہو گئے کہ امام کا جسم نہ تیروں پر تھا نہ زمین پہ تھا۔ چاہنے والی بہن نے منظر دیکھ رہی تھی، زینب نے دونوں ہاتھوں سے منہ پیٹ لیا
ارے شمرے کن خنجر لیے امام کا سر تن سے جدا کر رہا تھا. ارے فاطمہ سرانے بیٹھی رو رہی تھی. ارے کہہ رہی تھی اے شیخ میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے. ارے خون کی بارش ہوئی, زمین کو زلزلہ آیا, ایک غیبی آواز گونجی, الا قتل الحسین کربلا, الا زبیر الحسین کربلا.